الحمد للہ ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت نحمدہ فہو اہل الحمد کلہ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وہو الحکیم العلیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان المبارک کے ایام کی مبارکباد۔ اللہم بلغنا رمضان ونحن فی افضل حال وعنا علی الصیام والصلاۃ والقیام وقراءۃ القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو رمضان مبارک کرے اور ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دفعہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کا ظہور ایک بالکل مختلف ماحول میں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے دل غمگین ہیں کہ رمضان کی آمد ہو چکی لیکن مسجدیں بند ہیں۔ باجماعت تراویح کے روح پرور منظر سے ہماری آنکھیں اس دفعہ ٹھنڈک حاصل نہیں کر سکیں گی۔ عبادت کے ذوق و شوق سے سرشار اللہ کے بندوں سے آباد مساجد، صبح شام وہاں سے بلند ہوتی نماز اور تلاوت کی آوازیں، سحر و افطار کی ہمہ ہمی، بڑھ چڑھ کر روزہ داروں کو افطار کرانے کی دوڑ، بازاروں کی خاص رونق اور چھوٹے بڑے بیوپاریوں کے لیے بے پناہ برکت، یہ سب رمضان المبارک کے نہایت دلربا مناظر ہیں اور اسلام کی پاکیزہ تہذیب کے دلکش مظاہر ہیں۔ ہم سب کی آنکھیں برسوں سے ان خوبصورت مناظر سے آشنا رہی ہیں، لیکن اس سال ان مناظر کے لطف و سرور سے ہم محروم رہیں گے، بلکہ شاید تلاش لیلۃ القدر اور اعتکاف کی رونقیں بھی ویسی نہیں رہیں گی جیسے ہمیشہ ہوا کرتی ہیں۔ تو اس پر غم کا ہونا، افسوس کا ہونا اور محرومی کے احساس کا ہونا بالکل فطری بات ہے۔ تو ہم سب اگر غمگین ہیں تو یہ ایک فطری کیفیت ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو آزماتا ہے۔ وہ بظاہر مشکلات بھی پیدا کرتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ خیر کا سامان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو مشکلات سے گزارتا ہے۔ ایک بندہ مومن کا ان مشکلات میں اپروچ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی مرضی پر راضی اور خوش رہے اور مشکلات میں بھی خیر کا پہلو تلاش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے حالات میں اپنی بندگی کا حکم دیا ہے۔ جن حالات میں جس طرح کی بندگی کا تقاضا ہو، شریعت کی جو تعلیم ہو،
اس طرح بندگی کا حق ادا کرنا یہی ایک بندہ مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جس آیت کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ ہر حالت میں جس طرح ممکن ہو نماز ادا کریں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کہ بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ تو یہ اسلام کی بیوٹی، اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس میں لچک پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اسلام انسانی جان کے تحفظ کو اولیت دیتا ہے، جان کے تحفظ کے لیے احکام میں ترمیم اور تخفیف بھی کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی بہت ساری مثالیں اس سے پہلے زیر بحث آ چکی ہیں۔ تو اس وقت جو حالات ہم کو درپیش ہیں ان میں اللہ کے دین کی تعلیم یہی ہے کہ ہم یہ رمضان ذرا مختلف طریقے سے گزاریں، نمازیں گھروں میں ادا کریں، لیکن عزیزان گرامی اس ذریعے سے بھی ہم اللہ کے حکم ہی کی تعمیل کر رہے ہیں۔ ان حالات میں شریعت کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ہماری بہتری اور تزکیے کا سامان موجود ہے۔ اس وقت جگہ جگہ یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ آفت جو اس وقت ساری انسانیت پر آئی ہوئی ہے، یہ عذاب ہے یا تنبیہ ہے یا آزمائش و امتحان ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک بڑی اہم بات معارف القرآن میں نقل کی گئی ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا ہے کہ مصیبت بیک وقت گناہ گاروں کے لیے عذاب اور اچھے انسانوں کے لیے آزمائش اور امتحان ہو سکتی ہے۔ کوئی مصیبت ہمارے لیے آزمائش ہے یا سزا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ اب یہ جو مصیبت آفت آئی ہوئی ہے تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ تو ٹیسٹ شاہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جن نیک لوگوں پر آزمائش کی خاطر، امتحان کی خاطر، ان کو ٹیسٹ کرنے کی خاطر مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو مطمئن کر دیتا ہے اور وہ مصائب پر، آفات پر ویسے ہی راضی ہوتے ہیں جیسے بیمار کڑوی دوا یا آپریشن پر باوجود تکلیف محسوس کرنے کے راضی رہتا ہے۔ اور جن گناہ گاروں پر عذاب نازل ہوتا ہے وہ بے چین ہو اٹھتے ہیں، ان کی پریشانی کی حد نہیں رہتی، بعض اوقات ناشکری بلکہ کلمات کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پہچان یہ بتلائی ہے کہ جس مصیبت کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، اپنے گناہوں سے واقفیت اور توبہ اور استغفار کی طرف رجحان، اگر مصیبت کے نتیجے میں یہ زیادہ ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سزا نہیں ہے، قہر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے اور اس کی آزمائش اور امتحان ہے۔ اس کے مقابلے میں مصیبت اللہ کی ناشکری کا سبب بنے، گناہوں میں اور زیادہ انہماک بڑھ جائے تو یہ علامت قہر الہی کی، عذاب کی۔ تو دوستو ان حالات کو دیکھنے کا مومنانہ انداز یہ ہے کہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ممکنہ کوشش کریں، تمام تدابیر اور اسباب کو بروئے کار لائیں، ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اس دوران اللہ کی مرضی پر مطمئن رہیں اور اس مصیبت میں خیر کا پہلو تلاش کریں۔ محترم سامعین، ہماری تاریخ کا یہ منفرد، یہ یونیک رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے زمانے میں مقدر فرمایا ہے جو ہماری تاریخ کا نہایت ہی پرآشوب زمانہ ہے۔ امت مسلمہ اپنی تاریخ کے نہایت نازک دور سے گزر رہی ہے، چیلنجوں اور مشکلات کی بظاہر چوطرفہ یلغار ہے۔ ایسے میں ماہ تربیت و تزکیے کا ان حالات کے ساتھ ورود، ان حالات کے ساتھ اس ماہ کا آنا
یقیناً اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی مصلحت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو امت کی تربیت کے لیے کسی خاص پہلو سے استعمال فرمانا چاہتا ہے۔ آئیے اپنے شعور و فہم کا ممکنہ استعمال کرتے ہوئے اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ ان حالات میں ہم ماہ رمضان کو اپنے اندر کس طرح کی تبدیلیوں کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، پوری امت کے اندر اس کے ذریعے کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، اور اس کو کس طرح بتائیں کہ یہ ماہ ہمارے لیے ایک تبدیلی کا مہینہ بن جائے۔ عزیزان گرامی، اس پر غور کرنے سے پہلے تھوڑا رمضان مبارک کے مقاصد پر ہم غور کریں۔ قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ رمضان المبارک ماہ قرآن ہے۔ اس کی عظمت کا اصل سبب یہ ہے کہ اس ماہ میں قرآن نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی۔ پھر اس ماہ میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید نے یہ بات بھی کہی ہے کہ روزوں کا مقصد تقوی کی افزائش ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ زندگی کی ایک خاص اسکیم دیتا ہے، ایک نظام عقائد بلیف سسٹم، ایک نظام اقدار ویلیو سسٹم، اس پر مبنی ایک طرز حیات لائف سٹائل، اور ایک تہذیب اور ایک سویلائزیشن۔ تو قرآن کی تجویز کردہ انسانی زندگی کی یہ اسکیم، یہ اللہ کی بنائی ہوئی اسکیم ہے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ اسی میں انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ قرآن کی اس اسکیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے، یعنی اسے انٹرنلائز کرنے کے لیے، ضروری ہے کہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول ہو، قرآنی قدروں پر عمل کے لیے قوت ارادی ہو، ول پاور ہو۔ جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو روکنا چاہتا ہے اس سے رکنے پر قدرت ہم کو حاصل ہو، جو باتیں اللہ تبارک و تعالی کرنے کا حکم دیتا ہے اسے انجام دینے کے لیے ارادے کی قوت ہمارے اندر ہو، ول پاور ہو، اللہ کا ڈر ہو، محتاط اور کنٹرولڈ زندگی کی عادت ہو۔ اسے قرآن تقوی کہتا ہے۔ تو رمضان کیا ہے؟ رمضان اس تقوی کی افزائش کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن، تقوی اور رمضان، اس ٹرائنگل کو، اس مثلث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان ایک ماہی ٹریننگ کورس ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہر سال مسلمانوں کو گزارنا چاہتا ہے تاکہ وہ تقوی حاصل کریں اور تقوی کے نتیجے میں سال بھر قرآنی زندگی اختیار کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن تقوی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کی زندگی کی بنیاد تقوی پر ہو۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی تعریف میں یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کی بنیاد تقوی پر رکھتے ہیں، آخرت میں کامیابی بھی تقوی والوں ہی کی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، کہ عاقبت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور دنیا کی کامیابی، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عنایات کا حصول، دنیاوی نعمتوں کا حصول اور مشکلات سے نجات، یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ تقوی ہی پر منحصر ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے، پریشانیوں سے نکلنے کا مخرج، ایگزٹ روٹ پیدا کر دے گا اور اس کو لامحدود رزق عطا کرے گا، اس پر اپنی عنایتوں کی بارش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ماہ قرآن آئے تو مسلمان
ہر طرف سے یکسو ہو جائیں۔ آپ ذرا اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم پر غور کیجئے، قرآن، تقوی اور رمضان، اس ٹرائنگل پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب قرآن کا مہینہ آئے تو مسلمان ہر طرف سے یکسو ہو جائیں، قرآن پڑھیں، اس پر خوب غور کریں، اپنے گھر میں بھی پڑھیں اور رات کی تنہائیوں میں خدا کے دربار میں پوری طرح یکسو ہو کر کھڑے ہو جائیں، اور اس قیام کی حالت میں خوب قرآن پڑھیں اور سنیں، اور اس طرح رمضان میں قیام لیل کی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر پورے قرآن مجید سے گزر جائیں۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ قرآن کیسی زندگی چاہتا ہے، قرآن کا فلسفہ ان کے ذہن نشین ہو جائے، اس کی تذکیر ہو جائے، اس کی یاد دہانی ہو جائے۔ پھر وہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اپنا احتساب کریں، دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں کہاں کہاں ڈیویشن، انحراف پایا جاتا ہے، اس پر توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے فیضیاب ہونے کے لیے ایک شرط یہ بتائی ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان کا قیام ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، انٹراسپیکشن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جس نے قیام رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اور قرآن کے بتائے ہوئے حسنات کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے رمضان کی ایک اسکیم یہ بھی ہے کہ روزے کے ذریعے ہم قوت ارادی حاصل کریں، ول پاور حاصل کریں۔ مومن کی پوری زندگی ایک طرح سے روزے ہی کی زندگی، اسے زندگی بھر اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھنا پڑتا ہے، اپنی عادتوں کو بدلنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں سے جو اللہ کو پسند نہیں ہے رکے رہنا پڑتا ہے۔ اس طرح ایک نسبتاً ہلکا پھلکا روزہ تو ہر مسلمان کو زندگی بھر رکھنا پڑتا ہے۔ اس کی ٹریننگ کے لیے مہینہ بھر ایک مشکل تر روزے سے ہم گزرتے ہیں تاکہ باقی زندگی کا آسان روزہ ہم رکھ سکیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے، بندوں کے حقوق۔ روزے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس سے اللہ کے غریب، مجبور، محروم، بھوکے انسانوں کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے، ہم ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ و فطرہ اور مختلف بہانوں سے غریبوں کے کام آ کر اس لطف و سرور کا احساس ہم کو ہوتا ہے، اسے محسوس کرتے ہیں جو ناداروں کے کام آنے سے عطا ہوتا ہے، اور پھر باقی زندگی کے لیے قرآن کے غریب پرور مزاج کی اپنے اندر افزائش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مہینے ہم یکسو ہو کر اللہ سے تعلق قائم کریں، ذکر اور دعا اور تلاوت اور توبہ اور استغفار، ان سب کے ذریعے روحانی قوت سے ہم مالا مال ہوں تاکہ باقی زندگی دین پر عمل آوری آسان ہو جائے۔ جب آخری عشرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان سب اعمال اور مشقوں میں ہم شدت پیدا کر دیں۔ اعتکاف اور تلاش لیلۃ القدر کے بہانے سے اللہ تعالیٰ سے قریب تر اور قریب ترین ہو جائیں، روحانی پاکیزگی اور اخلاقی بلندی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو حاصل کریں، یہاں تک کہ جب لیلۃ الجائزہ آ پہنچے، رمضان مکمل ہو جائے تو ہمارا سب کچھ بدل جائے، ہم دھل دھلا کر ایک بالکل نئی شخصیت بن جائیں، ہمارا وجود قرآن سے ہم آہنگ ہو جائے اور ایک پاکیزہ تر، زیادہ متقی، زیادہ باعمل، قرآنی تعلیمات سے زیادہ ہم آہنگ شخصیت کے ساتھ، اندرون کے ساتھ ہم باقی زندگی کا سفر جاری رکھیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ اسکیم ہے جو رمضان، تقوی اور قرآن کے اس مثلث پر غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس اسکیم پر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں اسلامی عبادتوں کی دیگر اسکیموں کی طرح عبادات کے ظاہری مراسم کے ساتھ اس کی روح اور اس کے مقاصد پر زور ہے۔
اگر ہمارا جتنا زور عبادت کے ظاہری مظاہر پر ہے اتنا ہی اس کے مقاصد اور اس کی اسپرٹ پر ہوتا تو امت مسلمہ دنیا کا آئیڈیل ترین گروہ ہو جاتی، اس بلند اخلاقی مرتبے پر فائز ہو جاتی کہ دنیا کی امامت کے لیے کوئی اور اس کے مقابلے میں ٹک ہی نہیں پاتا۔ وہ بنی نوع انسان کے لیے رحمت اور ساری انسانی آبادی کے لیے بے پناہ نافعیت بینیفیشلٹی کی حامل ہو جاتی۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ ادھر کئی سالوں سے ہمارے رمضانوں کی کیا حالت ہے۔ عام دیکھنے والوں کے لیے رمضان ایک سالانہ میلہ، اینیول فیسٹیول بن گیا ہے۔ ہمارے شہر حیدرآباد میں برادران وطن رمضان المبارک کو حلیم کا مہینہ کہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ صورتحال بن گئی ہے کہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں روحانی پاکیزگی اور قلب کی حضوری پر ہمہ ہمی اور رنگا رنگی کا غلبہ ہو گیا ہے۔ پر رونق بازاروں کی چکا چون اور ذائقہ دار کھانوں کے لطف و سرور نے ان خاص کیفیتوں کو مدھم کر دیا جو رمضان کا خاصہ ہے۔ تراویح کی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی رہیں، لیکن اس حضوری قلب اور خشوع و خضوع کے بغیر جو اس نماز سے اصلاً مطلوب ہے۔ قرآن سنا جاتا رہا، لیکن اس کے مطالب پر غور کرنے اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کا موقع کم ہی ملتا رہا۔ ہر سال رمضان آتا رہا، لیکن یہ اس طرح سالانہ رسم، اینیول ریچول بن گیا کہ اسے کم لوگ ہی اپنے اندرون میں مستقل تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا پائے۔ یکسانیت، مونوٹونی کبھی چیزوں کو روایتی، ریچولسٹک بنا دیتی ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو محسوس کریں گے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے برسوں سے یہ اسی طرح کی کچھ کیفیت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزے داروں کے لیے ان کے روزوں سے سوائے بھوک کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے، قیام اللیل کرنے والوں کے لیے ان کو سوائے بے خواب راتوں کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب اگر صرف رسوم ادا ہوتی رہیں، صرف ریچولز ادا ہوتے رہیں اور اس کے مقصد پر نظر نہ رہے تو پھر وہ بے فیض ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن ندوی علیہ الرحمہ نے ایک دفعہ بہت اچھی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی بڑی کمزوری بدنیتی نہیں ہے بلکہ بے نیتی ہے۔ نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت قلب کی حضوری کا نام ہے۔ نیت عبادت کے مقاصد پر نگاہ رکھنے کا نام ہے۔ انی وجہت وجہیہ پڑھنے کا نام یا زبان سے الفاظ کو ادا کرنے کا نام نیت نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائی سے اس جذبے اور شعور کے ساتھ جائے نماز پر کھڑے ہونے کا نام نیت ہے کہ میں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنے رخ کو خدا کی طرف پھیر دیا ہے اور اب اس کا بن گیا ہوں۔ دل کی گہرائی میں یہ پختہ نیت نہ ہو تو عبادت محض ایک رسم بن جاتی ہے۔ اب جب کہ امت میں عبادتوں کا شعور عام ہو گیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے زیادہ اس بے نیتی کو دور کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے، عبادتوں کی روح کے احیاء کی کوشش کی جائے، اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہمارے مراسم عبودیت ہم کو اس اخلاقی و روحانی بلندیوں تک لے جائیں جو قرآن چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستو، اس پس منظر کو سامنے رکھیے اور پھر غور فرمائیے کہ 1441 ہجری کا یہ رمضان جن مخصوص حالات میں ظہور پذیر ہو رہا ہے اس کی کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایک طرف امت اپنی تاریخ کے نازک دور سے گزر رہی ہے۔ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہماری بھرپور تربیت ہو، ہم زبردست روحانی و اخلاقی قوت سے مالا مال ہو کر
اور قرآنی تعلیمات کا عملی نمونہ بنا کر اس دنیا کو بہتر بنانے میں اپنا رول ادا کر سکے۔ پھر یہ رمضان اس طرح آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی صفات کا پوری قوت کے ساتھ ہمارے چاروں طرف اظہار ہو رہا ہے۔ خدا کا انکار کرنے والے اور اللہ سے غافل انسان بھی رب کائنات کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رمضان ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے جو اب تک کے رمضانوں سے بالکل مختلف ہے۔ عزیزان گرامی، اس رمضان میں ہم کو یہ موقع مل رہا ہے کہ رسمی یک رنگی، ریچولسٹک مونوٹونی کو توڑیں اور رمضان کے مقصد اور اس کی روح پر پوری قوت اور ایک سوئی کے ساتھ متوجہ ہو جائیں۔ یہ ایک ایسا رمضان ہے جس میں بازار بند ہوں گے، ہوٹلیں بند ہوں گی، کھانے پینے کے مواقع ہر ایک کے لیے نسبتاً کم ہوں گے۔ ہم نے جو برسوں سے رمضان کو لذیذ سے لذیذ ڈشوں سے لطف اندوز ہونے کا مہینہ بنا دیا تھا، اس دفعہ اس کا موقع نہیں ہے۔ اس دفعہ شاپنگ کا موقع نہیں ہے، آباد بازاروں کی رونقوں سے لطف اندوز ہونے کا بھی موقع نہیں ہے، دعوتوں اور افطار پارٹیوں کی بھی اپارچونٹی نہیں ہے۔ موقع ہے تو اس بات کا کہ ہم پوری ایک سوئی سے ہر طرف سے کٹ کر رب کائنات کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی نشانیوں پر، اس کے کلام پر اور اس کی ذات پر اپنی توجہات کو فوکس کر دیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس دفعہ کام اور معاشی تکدو، اپنی جاب وغیرہ سے بھی فرصت حاصل ہے۔ جو لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں انہیں بھی اپنے اوقات پر زیادہ کنٹرول میسر ہے۔ ہم چاہیں تو بھرپور یکسوئی اور حضور قلب کے ساتھ اس رمضان کو گزار سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کا ایک پہلو اجتماعی اور سماجی ہے اور ایک پہلو انفرادی ہے۔ ایک پہلو مراسم کا ہے، ریچولز کا ہے، اور ایک پہلو اس کی روح، اسپرٹ اور مقاصد کا ہے۔ دونوں پہلوؤں کی اہمیت ہے۔ اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مراسم عبودیت سکھائے اس کی بھی اہمیت ہے۔ دونوں پہلوؤں کی اہمیت ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تقویت کا سامان کرتے ہیں، دونوں مل کر ہی مکمل عبادت بنتے ہیں۔ لیکن شاید عملاً ہماری زندگیوں میں اجتماعی پہلو غالب ہو گیا تھا اور انفرادی پہلو کمزور ہو چکا تھا۔ مراسم کا پہلو غالب ہو گیا تھا اور مقاصد اور اسپرٹ کا پہلو دب گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دفعہ اس امبیلنس کو، اس عدم توازن کو دور کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ تو عزیزو، آئیے اس رمضان کو اب تک کی زندگی کا بہترین رمضان بنا دیں، اسے اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیں، حقیقی تقویٰ کی افزائش کا بے مثل ذریعہ بنا دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 30 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری عشرے کا بھی، وہ تو مسنون اعتکاف ہے، اور 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ بے شک اس دفعہ اعتکاف کا موقع ہم کو حاصل نہیں ہے، لیکن ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں۔ ہم چاہیں تو اس پورے مہینے کو اعتکاف کی کیفیت کے ساتھ گزار سکتے ہیں، بلکہ اعتکاف کی ایسی کیفیت کے ساتھ جو آج کل مسجدوں میں بھی میسر آنا مشکل ہے۔ بے شک اعتکاف تو مسجد ہی میں ہوتا ہے اور وہی مطلوب بھی ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ ہم گھروں پر رہیں۔ تو ہم سوچیں کہ اس موقع کا کیسے بہترین استعمال ہو سکتا ہے اور کیسے گھر پر اعتکاف کی سی یکسوئی، انہماک اور ارتکاز، فوکس کے ساتھ ہم پورا مہینہ صرف کر سکتے ہیں۔ باجماعت تراویح سنت ہے، لیکن اس وقت کے حالات میں دین کی تعلیم یہی ہے کہ ہم تراویح گھر پر پڑھیں۔ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ کیسے ہم تنہائی میں اس تراویح کو زیادہ خشوع و خضوع اور زیادہ حضوری
اور زیادہ توجہ و ارتکاز کے ساتھ ادا کرنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ اگر رمضان کے آخر میں اللہ نے چاہا اور ہم کو مسجد میں تراویح ادا کرنے کا موقع مل گیا، یا آئندہ سال انشاءاللہ میسر آئے، تو پھر انشاءاللہ مسجد میں بھی ہم اسی ارتکاز اور توجہ کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اور یہ مشق جو ہم نے اپنے گھروں پر کی ہے، تو ہم کوشش کریں گے آئندہ کہ باہر کی رونقیں اور ہمہ ہمی ہم کو غافل نہ کرنے پائے۔ ہم اس دفعہ شب بیداری اور راتوں کے قیام کی روحانی کیفیت حاصل کریں۔ کوشش کریں کہ وہ مومنانہ کیفیت پیدا ہو جس کی منظر کشی قرآن مجید نے اس طرح کی ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ ہم زیادہ ارتکاز اور یکسوئی کے ساتھ اور بھرپور وقت دیتے ہوئے قرآن پر غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام لیل کی منظر کشی ایک صحابی نے اس طرح کی ہے کہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت حتی اصبح یرددوہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا کی، قیام کیا، اور ایک آیت آپ نے پڑھی اور اس کے بعد اس کو ریپیٹ کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، صبح تک اس کو ریپیٹ کرتے رہے۔ کیا آیت تھی؟ وَالْآیَتُ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ آیت یہ تھی کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو عزیز، غالب اور حکیم ہے۔ یا ایک اور صحابی نے روایت کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، رات کی نماز ادا کی، فکان اذا مر بآیت رحمت سال کہ جب رحمت کی آیات آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، مانگتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذاب والی آیت پر، عذاب کے ذکر والی آیت پر پہنچتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِيهَا تَنزِیہٌ لِلَّهِ سَبَّحَ اور جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، اس کی بڑائی بیان کی گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگتے۔ تو قیام لیل کی یہ اسپرٹ، اللہ کے کلام پر اس طرح غور و فکر اور اس سے راز تعلق، اللہ سے بات چیت کی کیفیت ہم اس رمضان میں زیادہ یکسوئی کے ساتھ پیدا کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہو کہ ہم یہ پیدا کریں، قرآن کے ذریعے اور راتوں کے طویل قیام میں تلاوت قرآن کے ذریعے اللہ سے سرگوشی کرنے کا لطف و سرور حاصل کریں، قرآن کو اپنی ذاتی زندگی کا گائیڈ اور رہبر و رہنما بنائیں، اسے پڑھیں، سمجھیں، قرآن کی روشنی میں اپنا بھرپور جائزہ لیں، ایک ایک گناہ کو، ایک ایک غلطی کو یاد کر کے اس پر شرمندگی و ندامت کے مخلص جذبات پیدا کر کے غفور الرحیم آقا کے دربار میں مغفرت طلبی اور توبہ کے ہم ہاتھ پھیلائیں۔ ہماری ایک ایک خواہش، ایک ایک مراد اور ایک ایک ضرورت کو اللہ کے سامنے عاجزانہ دعا کے ذریعے پیش کریں، وہ سب کچھ مانگیں جو ہمارے لیے دنیا کی کامیابی کے لیے درکار ہے، اور وہ بھی جو آخرت کی کامیابی کے لیے درکار ہے۔ محترم دوستو، ہمارے بعض بھائی ان دنوں معاشی مشکلات سے گزر رہے ہوں گے، ایسی تنگیوں کا سامنا کر رہے ہوں گے جن کا اس سے پہلے انہوں نے کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔
اور جن لوگوں کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے وہ بھی سب کچھ رکھ کر بھی طرح طرح کی مشکلات، تنگیوں اور الجھنوں سے دوچار ہوں گے، اسے بھی ہم اپنی تربیت کا ذریعہ اور سامان بنائیں۔ رمضان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ اہل ایمان کے اندر سخت کوشی پیدا کرتا ہے، مشکل حالات میں رہنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، آرام دہ معمولات کو، جو لگژریس روٹینز ہیں، کمفرٹیبل روٹینز ہیں، اس کو توڑنے اور اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی لیاقت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دفعہ رمضان میں اس تربیت کو بھی شدید تر کر دیا ہے تاکہ ہم زیادہ سخت جان بن کر نکلیں۔ انشاءاللہ ہم اسے بھی اپنی تربیت کا ذریعہ سمجھیں اور بنائیں۔ رمضان شہر مواسات ہے۔ ہم روزے کے ذریعے بھوک پیاس کا احساس ہر سال کرتے ہیں، ہر سال محسوس کرتے ہیں کہ غریب آدمی بھوک کی کس کیفیت سے گزرتا ہے، لیکن اس دفعہ یہ احساس ہم اس طرح کر رہے ہیں، ایسے اوقات میں، ایسے عالم میں کر رہے ہیں کہ ہماری نظروں کے سامنے آدم کے لاکھوں کروڑوں بیٹے بیٹیاں بھوک سے تڑپ اور سسک رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی کتنی محرومی ہے، کتنی بے بسی و لاچاری ہے، غربت و فاقہ کشی کا کیا عالم ہے، اور اللہ کے فراہم کردہ وسائل کی بہتات کے باوجود کیسے اللہ کے بندے ان وسائل سے محروم کیے جا رہے ہیں، اور دنیا سے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے دین کے حاملین کو ابھی کیا کچھ اور کتنا کچھ کرنا باقی۔ بھائیو اور بہنوں، انسان کا مزاج اور اس کی شخصیت مشکل حالات میں بے نقاب ہوتی ہے۔ یہ رمضان ایسے حالات میں آ رہا ہے جب ہم نے دنیا اور عالم انسانیت کو اس آفت کے حوالے سے زیادہ بہتر طور پر سمجھا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود، الحاد و خدا بیزاری کے تمام فلسفوں کے باوجود، انسان کا ضمیر آج بھی حق کا پیاسا ہے۔ بے شک بعض شقی القلب ایسے بھی ہیں جو ان حالات کو مذہب اور خدا کی شکست قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن دنیا بھر کے چھوٹے بڑے لوگوں کے بیانات، سوشل میڈیا پیغامات وغیرہ کا سرسری جائزہ یہ بتاتا ہے کہ اس آفت نے عام طور پر انسانوں کو اپنی کمزوری کا احساس دلایا ہے، خدا کی طرف پلٹنے اور اس کی طاقت و قدرت کے آگے سرنگوں ہونے کے جذبے کی افزائش کی ہے۔ انسانیت یقیناً اس عظیم آزمائش سے بہت کچھ سیکھے گی اور اس کا رویہ اس آفت کے بعد ضرور بدلے گا، لیکن ان حالات میں اللہ کے دین کے علمبرداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیاسی انسانیت کے سامنے کائنات کے خالق و مالک کا پیغام پہنچانے کی اپنی کوششوں کو تیز کر دیں، انہیں خدا کی طرف بلائیں، عدل و انصاف کی طرف بلائیں، اعتدال و توازن کی طرف بلائیں۔ اس موضوع پر میں تفصیل سے اس سے پہلے اظہار خیال کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ کووڈ-19 کے بعد کی دنیا ان باتوں کو سننے کی بہتر پوزیشن میں ہوگی۔ تو محترم دوستو، اس آفت کے بعد یاد رکھیے کہ اس آفت کے بعد پوسٹ کووڈ-19 سینیریو میں زیادہ بڑے مواقع، اپارچونٹیز، زیادہ بڑی ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز، زیادہ بھاری کام ہمارے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ ایک منفرد قسم کے رمضان سے ہماری تربیت کا سامان پیدا کیا ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہو کہ اس ماہ تزکیہ سے ہم اچھی طرح تیار ہو کر نکلیں اور ان عظیم ذمہ داریوں کی طرف زیادہ قوت کے ساتھ متوجہ ہوں جو ہماری منتظر ہیں۔ دعوت دین کے عظیم چیلنجوں کے سامنے، ایک ایسے زمانے میں جبکہ دعوت دین کے عظیم چیلنج درپیش تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اے چادر میں لپیٹنے والے، رات میں قیام کر، آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم،
یا اس پر کچھ زیادہ کر لے اور قرآن کی تلاوت کر ٹھہر ٹھہر کر ہم تم پر عنقریب ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ بے شک رات میں اٹھنا دل جمعی اور فہم کلام کے لیے نہایت خوب ہے، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، سبحن طویلہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک سبحن طویلہ پوسٹ کووڈ 19 سینیریو میں ہمارا منتظر ہے۔ لمبی ذمہ داریاں، زیادہ ذمہ داریاں، بھاری ذمہ داریاں منتظر ہیں، اور ایک ایسے دور میں جب کہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اللہ تعالی ہماری تربیت کا خصوصی سامان کر رہا ہے۔ ہم اس رمضان کو اس کی حقیقی اسپرٹ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ مہینہ 1441 ہجری کا یہ ماہ رمضان امت کے لیے ماہ انقلاب، یعنی ایک اندرونی سال انقلاب کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ خدا کرے کہ ایسا ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔